ڈاکٹر صاحب، قاری سراج الدین خان نے بکھر سے پوچھا ہے کہ میں نے امامت کروائی اور تکبیر تحریمہ کے بارے میں مجھے شک ہوا کہ تلفظ صحیح نہیں تھا، تو میں نے آہستہ آواز میں دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ دی۔ اس تکبیر تحریمہ کا مقتدیوں کو علم نہیں ہوا، تو اسی طرح ہم سب نے نماز جماعت پڑھ لی، تو کیا مقتدیوں کی نماز باطل ہو گئی؟ کیا اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان سب کو اکٹھا کر کے اس بات سے آگاہ کروں؟ اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ میں ان لوگوں میں سے سب لوگوں کو بھی نہیں جانتا، قرآن و سنت کی روشنی میں میری رہنمائی فرما دیں۔ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ پہلی بات کہ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جو کہ بھول جانے یا لا علمی کی وجہ سے ساقط بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کسی کو اپنی نماز میں تکبیر تحریمہ کے بارے میں شک ہو یا سرے سے بھول گیا ہو تو پھر وہ شخص سرے سے دوبارہ نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر شک محض تلفظ کی صحیح ادائیگی سے متعلق ہو اور شک کی بنیاد بھی دل میں آنے والے وسوسے ہوں تو پھر ایسے وسوسے کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ شخص دوبارہ تکبیر تحریمہ کہے تو پھر اس کی پہلی نماز کالعدم ہو گئی، اور اسی طرح مقتدیوں کی تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ہو گئی، کیونکہ امام نے پہلی نماز کالعدم شمار کر کے دوسری نئے سرے سے شروع کی ہے۔ مقتدیوں کو اتنا معلوم آگے بڑھ جانا قابل معافی ہے، جیسے کچھ اہل علم نے اس حوالے سے متنبہ کیا ہے۔ بعض فقہا لکھتے ہیں کہ امام کی ساری تکبیر تحریمہ سے مقتدی کی تکبیر تحریمہ مؤخر ہو، چنانچہ اگر معمول سے حصے میں دونوں کی تکبیر تحریمہ اکٹھی ہو گئی ہوں تو یہ اقتدا جائز نہیں ہوگی اور نہ ہی نماز شروع ہوگی۔ اور اس کی صرف دو استثنائی صورتیں ہیں کہ ان میں امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ دے تو جائز ہے۔ پہلی صورت، مقتدی نے پہلے اکیلے نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور پھر خود کو بعد میں کھڑی ہونے والی جماعت میں شامل کر لیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر امام تکبیر تحریمہ کہے اور مقتدی بھی اس کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہہ دیں، لیکن امام کو اپنی نیت پر شک ہو تو نیت کے ساتھ تکبیر تحریمہ اس طرح سے کہے کہ صرف اپنے آپ کو تکبیر سنائی دے اور امامت جاری رکھے۔ اور اسی طرح بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ جس نے لوگوں کی جماعت کرواتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہی، پھر بالکل آہستہ آواز میں اپنی تکبیر تحریمہ دوبارہ کہہ دی اور مقتدیوں کو اس کی تکبیر تحریمہ دوبارہ کہنے کا احساس ہی نہیں ہوا، حالانکہ وہ پہلے ہی تکبیر تحریمہ کہہ چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ صحیح ترین موقف کے مطابق مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ احناف کا موقف اس حوالے سے وسیع ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی نماز میں ہی ہے، کیونکہ دوسری تکبیر نماز کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، نہیں پہلی تکبیر تحریمہ اس کے حکم میں ہے۔ اس کے بارے میں امام محمد ابن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بتلائیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ ایک شخص نماز شروع کرے اور قرات کر لے، پھر اسے شک ہو کہ اس نے تکبیر تحریمہ کہی ہے یا نہیں کہی، تو پھر یہ شخص تکبیر تحریمہ قرات کا اعادہ کر لیتا ہے، پھر اسے یاد آ جاتا ہے کہ اس نے تکبیر تحریمہ کہی تھی، تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنی نماز جاری رکھے، سجدہ صاحب کر لے۔ تو میں نے کہا اس کی یہ تکبیر تحریمہ نماز ختم کرنے کے لیے نہیں تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ وہ تو اس کی نماز کی نیت کر رہا ہے، کسی اور نماز کی نیت تو نہیں کر رہا۔ تو سوال میں مذکور جو صورت بیان کی گئی ہے کہ مقتدی کی امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کے بارے میں سیدنا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں بنی عمرو ابن عوف میں صلح کرانے کے لیے گئے، پس نماز کا وقت آ گیا تو مؤذن نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ میں تکبیر کہوں؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے۔ آپ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے، لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا تاکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے تواتر سے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دیکھا، پھر آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا کہ یعنی تم ہی نماز پڑھاؤ، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر پھر نماز پڑھائی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا ہماری اس گفتگو کا کہ مقتدیوں کی نماز صحیح ہے اور آپ پر یا مقتدیوں پر کچھ بھی لازم نہیں ہے، تاہم آپ پر یہ لازم ہے کہ دل میں آنے والے وسوسوں پر توجہ نہ دیں، کیونکہ ممکن ہے کہ وسوسے انسان کی نماز کو بالکل تباہ کر دیں۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل حسن، آپ معروف عالم دین اور سابق ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی ہیں۔